آج کے بولتے کالم میں سب سے پہلے پاکستان پولیس کے اعلیٰ افسران سے مخاطب ہوتا چلوں۔ پاکستان پولیس کے وہ افسران جن کے نام سے پہلے اعلیٰ لگتا ہے، اعلیٰ پولیس افسر، اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بھائی بہت ہی اعلیٰ۔ آپ نہیں جناب، یہ جو میں بات بولنے جا رہا ہوں اس پر دنیا لکھے گی بہت اعلیٰ۔ یہ جب آپ تھانے میں شہریوں کو ننگا کر کے بے پناہ تشدد کر کے ان سے کہتے ہو نا آپ کتے کی طرح بھونک کر دکھاؤ، وہ بھونکنے والا کتا نہیں ہوتا، وہ تو مجبور ہوتا ہے۔ اس سمے آپ خود کتے سے بھی بدتر ہوتے ہو۔ کتا تو بڑا وفادار جانور ہوتا ہے، جو روٹی ڈالتے ہیں ان کی خاطر جان دے دیتا ہے، مگر کسی کو ان کی عزت پر حملہ نہیں کرنے دیتا۔ مرتا مر جاتا ہے مگر روٹی ڈالنے والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے اس کے مالک سے اونچی آواز میں بات بھی کرے، فوراً اس سے بھی اونچی آواز میں بھونکتا ہے اور سامنے والے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میں ہوں، خبردار خبردار جو میرے مالک کے ساتھ بدتمیز لہجے میں بات کی۔ یہ کتا جب بھونکتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتا۔ وہ جب خطرہ محسوس کرتا ہے یا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جسے انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ بھونکتا ہے۔ ایک طرف یہ وفادار جانور ہے صاحب، اور دوسری طرف آپ حضرت انسان ہو، اعلیٰ، بلکہ بہت ہی اعلیٰ پولیس افسران ہو، جو سب سے پہلے اسے کاٹتے ہیں جو آپ کو روزی روٹی دیتے ہیں، جن کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کٹتا ہے تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ وہ تنخواہ جس سے آپ کا گھر چلتا ہے، اگر صرف تنخواہ پر چلتا ہے تو آپ اسے صرف ایک مختلف سوچ اور نظریہ رکھنے کے جرم میں دھر کر بے آبرو کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، بے لباس کرتے ہو، کان پکڑواتے ہو، الٹا لٹکاتے ہو، چکیوں میں بند کرتے ہو، اسے آٹے کی طرح پیستے ہو، تھپڑ مارتے ہو، خود کو اعلیٰ بلکہ بہت ہی اعلیٰ اور اسے کمتر سمجھتے ہو، اس کی تذلیل کرتے ہو، خود کو مالک اور اسے غلام سمجھتے ہو، صرف اس لیے کہ آپ ایک اعلیٰ پولیس افسر ہو اور وہ ایک عام شہری۔ جب ایک عام شہری کی عزت محفوظ نہیں رہتی نا، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ سوچیں اگر آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان عام شہریوں نے قانون اور انصاف کی دیوی کی آنکھوں سے کالی سیاہ پٹی اتار دی تو قانون کون سے قبرستان میں جا کر دفن ہوگا یا پھر کسی شمشان گھاٹ میں موت کے گھاٹ اتار کر اس کی چتا جلا دی جائے گی۔ ایک عام شہری آپ کے تھانوں اور عدالتوں سے مایوس ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے انسانوں اور جانوروں میں اتنا تو فرق رکھیں کہ انسان خود کو انسان سمجھے۔ اشرف المخلوقات کے معیار سے گرے ہوئے انسان کے جسم پر وردی چاہے کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اے میرے ملک کے اعلیٰ پولیس افسروں، انسان اپنی وردی سے نہیں اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وردی تو صرف آپ کے عہدے کی پہچان کرواتی ہے، مگر کردار آپ کے اندر کے انسان کی پہچان کرواتا ہے۔ ارشد شریف کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ میں یہ ملک اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں اور عقوبت خانوں میں بے لباس کر کے بے توقیر کرتے ہیں۔ اے میرے ملک کے اعلیٰ پولیس افسروں، تم تحفظ کی نہیں بلکہ خوف کی علامت ہو۔ تم لوگوں نے صرف اپنی وردی کا رنگ بدلا ہے، اپنے اندر کے انسان کو نہیں بدلا۔ تم لوگوں کے اندر وہی حیوان اور بھیڑیا ہے جو درندگی کی علامت تو ہو سکتا ہے مگر محافظ نہیں ہو سکتا۔ اگر میری باتیں سمجھ آ جائیں تو ایک بار نکالو تمام ان بدکار پولیس افسروں کی لسٹ جو فرعونیت کا نشان تھے اور دیکھو ان کا انجام۔ حرام کے مال نے ان کو نمونہ عبرت بنا دیا ہے صاحب۔ ان کی اولادوں کو دیکھو، ان کے آخری معاملات کو دیکھو، سیکھو، سمجھو، جانو، غور کرو، سوچو اور ملک پاکستان کے عام شہری کو خدا کے لیے عزت دو، تھوڑی سی جرت دکھاؤ اور اس حلف کی پاسداری کرو جس میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا فرض، اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کرو گے۔ اگر تم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کی ہوتی نا تو آج تم خوف اور نفرت کی علامت نہ ہوتے۔ درویش کہا کرتا تھا، یہ پولیس والے ایک بار جس گھر کو دیکھ لیں اسے اجاڑ کر ہی چھوڑتے ہیں۔ یہ پولیس والے جس گھر میں ایک بار داخل ہو جائیں نا، اس گھر کے اندر ان کی بدروحوں کو تب ہی سکون ملتا ہے جب وہ گھر اجڑ جائے۔ اور سوچو تم نے اب تک کتنے گھر اجاڑے ہیں۔
कितने लोगों को मजबूर किया है कि वो वीरान रास्तों पर चल निकलें। कोई भी मां पेट से मुजरिम पैदा नहीं करती। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वह मुजरिम नहीं होता। ये पुलिस और इंसाफ के इदारे हैं जो उसे मुजरिम बनाते हैं। ऐ मेरे मुल्क के आला पुलिस अफसरों, खुदा के लिए इस मुल्क की आवाम को अपना समझो, इनके दुख दर्द को समझो, इनके साथ ऐसा सलूक मत करो कि जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाए। एक आम शहरी थाने में जाते हुए घबराता है, पुलिस को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। अगर वो आपको देखकर तहफ्फुज महसूस करता तो कभी भी अपना रास्ता ना बदलता। वो आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। वो कहता है सामने शैतान ने अपनी मजलिस लगा रखी है, बिला वजह रोकेगा, बिला वजह तजलील करेगा, गालियां देगा। ये आपकी पहचान बन चुकी है। ये जो गालियां है ना, माँ बहन के रिश्ते तो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ रिश्ते हैं, बड़े ही इज्जत वाले रिश्ते हैं, मगर आपने तो इन रिश्तों की तजलील करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और थानों और अकूबत खानों में इंसानों को इस तरह की गालियां देते हो कि जिस तरह की गंदी गालियों का कोई तसव्वुर भी कर नहीं सकता। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था उज़ैर रशीद का आज का बोलता कॉलम, जो बोल रहा है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं बोलूंगा और मेरा बोलता कॉलम बोलेगा। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। और इन आला बहुत आला भाई बहुत ही आला पुलिस अफसरान से हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए अपनी पहचान को बदलो, अपने अंदर के इंसान को पहचानो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह हाफिज।